تمہارے 5 پارے کتنے بجے ختم ہوتے, میرے 5 پارے کتنے بجے ختم ہوتے دیکھیں گے. اگر ایک جگہ کہیں پر مسجد میں 11:30 کو ختم ہو رہے, دوسری مسجد میں 11 بجے ختم ہو رہے, تو جہاں 11:30 کو 5 پارے ختم ہو رہے تھے اس بیچارے مصلی کی نیت ڈاواڈول ہو رہی, آدھا گھنٹہ چلے جا رہا ہے, رو کل سے تمہاری مسجد میں آگے پڑھ لینا بول رہا ہوں میں. لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ صاحب آپ کے جو امام صاحب پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا, بہترین قرآن پڑھ رہے, بھلے 12 بجنے دو لیکن اچھا سمجھ میں آ رہا, قرآن کا حق ادا ہو رہا, یہاں پڑھو. لیکن لوگوں میں ایک مزاج بن گیا, جلد سے جلد کم سے کم سستے میں کہاں نکل جاتے صاحب بہت اچھا ہے. پبلک کیا سمجھ رہی, 3 دن اگر ہم قرآن شریف سن لیے, 3 دن میں 6 شبینہ پورا قرآن, 6 دن میں 5 پاروں سے پورا قرآن, 5 دن میں 6 پاروں سے پورا قرآن, 10 دن میں 3 پاروں سے پورا قرآن, 15 دن میں 2 پاروں سے پورا قرآن سن لے کے اس کے بعد میں چھٹی ہو گئی. سمجھ رہے, اس مرتبہ رمضان کے مہینے میں کئی مسجدوں کے حالات دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جتنے مسجدوں میں لوگ چاند رات سے نماز پڑھ رہے تھے لگ رہا تھا کہ یہ باہر کے ملکوں سے کرائے پہ لائے ہے, یہاں کے نہ ہوتے. اس لیے کہ جیسے ہی قرآن ختم ہوا پورے غائب, ارے کہاں چلے گئے صاحب پورے. ایسا محسوس ہو رہا کہ اب اگر کوئی اس کے بعد ایک دن بھی قرآن کی تراویح میں نماز پڑھنے آئے گا تو اس کو گناہ ہوگا, ایسا محسوس ہو رہا ہے ان کے عمل سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا, بلکہ پورا رمضان تراویح سننا ہے, پورا رمضان تراویح پڑھنا ہے. آج دیکھو قرآن مجید کی تکمیل کی محفل ہے الحمدللہ, اور ماشاءاللہ یہاں جو قرآن مجید پڑھایا جاتا وہ پوری تجوید کی رعایت کے ساتھ اور ماشاءاللہ بالکل لحن کے انداز میں اور بڑے پیارے انداز میں. خود میں نے بھی سنا ہے, خود میرے استاد محترم ہیں, میں ان کا شاگرد ہوں جو یہاں تراویح پڑھائے ہیں الحمدللہ. اتنا سکون دکھتا ہے قرآن جب پڑھتے ہیں, تراویح میں پڑھاتے ہیں. کوئی عام تراویح نہیں ہوتی جیسے عام طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں, اور کوئی وقت کا بھی خیال نہیں کرتے بولے دیر ہو رہی کیا بھی ہو رہی, بڑے مزے لے کے قرآن شریف پڑھتے ہیں. ایسا بہت کم جگہ ہوتا ہے. لیکن میری بہنوں جتنا مزے لے کے, جتنے بڑے پیار سے, جتنے شوق سے, جتنی دلچسپی سے, جتنی توجہ سے, جتنے سکون سے, جتنے اطمینان سے یہاں پر آپ نے تراویح سنی ہے, تراویح پڑھی ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ قرآن جو یہاں تراویح میں پڑھا گیا ہے کہ اس قرآن مجید کے بارے میں کچھ ہم کو جانکاری بھی ہے, کچھ معلومات بھی ہے کہ اس قرآن میں ہے کیا لکھے ہوا, قرآن میں کیا بول رہے اللہ تعالیٰ, قرآن میں کیا ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ, کیا تعلیمات ہے اس میں, کیا احکام ہے اس میں. ایسا تو آپ نہیں سمجھتے جیسا باہر کی عورتیں سمجھ رہی ہے. دنیا کے کئی علاقوں کی, کئی ملکوں کی خواتین کے ذہن میں یہی ہے, مردوں کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ بھائی قرآن شریف صرف رمضان میں تراویح میں سننے کے واسطے نازل کیا گیا, ایسا سمجھ رہے لوگ. شادی کے موقع پہ بچی کو جہیز میں دینے کے واسطے قرآن مجید ہے. جہیز کی لسٹ بنی تو پہلے قرآن مجید لکھے, سب سے پہلے 1 عدد قرآن مع رحال. وہ بیچاری بیٹی بھی کتنی فرما بردار نکلی, انہیں دیکھی میرے بابا جان میرے کو قرآن شریف دیے بھائی سب سے نمبر 1 پہ لکھے, تو میرے بابا اس کو نمبر 1 پہ لکھے تو میں نمبر 1 سے نہیں ہٹاتی اس کو. وہ نمبر 1 پہ رکھی ہوئی ہے بیچاری قرآن. زندگی میں 5 سال ہو گئے شادی ہو گئے, بابا جان دیے سو کٹورے, چمچے, بگونے اور کیا رہتے وہ فیور کے, چینی کے برتنا, سٹاں اور شرخمے کے کٹورے, آئس کریم کے کٹورے, اب کیا کیا دیتے ابھی اللہ کو معلوم, گنگالا, تتیڑے, وغاندال, پاندان جو یوز نہیں ہوتا سب کیا کیا کی دیتے ہمارے پاس. ہر چیز پرانی ہو گئی. حد تو یہ ہو گیا کہ شوکیس کے آنے پھوڑ گئے, بچے پھوڑ دیے خود اس بچی کے جو بابا دیے تھے قرآن, ان کے بچے بھی ہو گئے, ان کے بچے شوکیس کے آنے پھوڑ دیے اور سنگار میں خراب کر دیے, پلنگ خراب کر دیے, گدا خراب کر دیے, سب پرانا ہو گیا. ایک چیز نئی کی نہیں رکھی ہوئی اور وہ قرآن رکھا ہوا ہے. کبھی نہیں کھلا قرآن, کبھی نہیں پڑھے قرآن, کبھی ذہن میں نہیں آیا قرآن پڑھنا, اور کبھی قرآن کھل بھی گیا تو رمضان کے مبارک مہینے میں 2-4 دن کے واسطے وہ ایک حالی قرآن رہتا. حالی قرآن بولے تو حال آ جاتا, عورتوں کو, آدمیوں کو بھی آ جاتا, اور دین کے معاملے میں زیادہ آتا حال. جیسے آج کل ہم سنتے نا کچھ بھی رہتے ایک الگ الگ حرکتاں کرے تو ارے حال آ گیا سر کا دکھ رہا بھائی اس کو, کیا کہ نئے نئے کام آ گیا. رمضان شروع ہوا تو کئی عورتیں ایسی کہ جن کو حال آ گیا 2-4 دن کے واسطے, 2-4 دن تک قرآن اس کے بعد چھوڑ دیے. لیکن ماشاءاللہ ایسی بہنیں بھی ہیں جو اس رمضان کی بات کر رہا ہوں, میرے پاس الحمدللہ کافی بہنوں کی اطلاعات آتی رہتی ہے. خواتین کے اجتماعات میں جانے کی وجہ سے کثرت سے بہنوں کی اطلاعات آ رہی. ابھی آج 16 رمضان ہے, ایسی بہنیں ہمارے حیدرآباد کی بتا رہا ہوں میں,
ایسی بہنیں بھی میں جانتا ہوں جن کی اطلاع مجھے ملی 5 قرآن الحمدللہ مکمل کر، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، بچوں کو دیکھ لیتے ہوئے، بچوں کو پڑھا لیتے ہوئے، جو ہو سکتا جتنا تھوڑا بہت کام اونچنی جھوری ہوں گی لیکن قرآن پڑھ رہے، 5 پارے قرآن 5 قرآن مکمل کر لی الحمدللہ. اور ایسی بھی بہنیں جانتا ہوں کہ جو بالکل عمر میں بوڑھی ہے لیکن ترجمے سے ایک قرآن پڑھ لیے گئے پورا. اب میرے کو سنے تو یقین نہیں آ رہا تھا، ارے صحیح بولا ارے صحیح بول رہے، غلط کہیں کو بولتے. ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا؟ کیونکہ ایک طرف پورا کرپٹ معاشرہ، پوری کرپٹ سوسائٹی ہے قرآن مجید سے دور رہنے والی، تو دوسری طرف یہ ایسی قابل تعریف بہنیں ہیں کہ جن بہنوں کے اندر ایسا شوق ہے دین کا، وہ شوق جو صحابہ کی زمانے میں ہم صحابیات کے زندگیوں میں سنتے ہیں، اولیاء اکرام کے گھر کی عورتوں کی زندگیوں میں جو شوق سنتے ہیں، وہ شوق بھی آج ہماری بہت ساری بہنوں میں دیکھنے کو مل. ابھی کل ایک ہمارے مدرسے کے ساتھی نے فون کیا تھا کہ تاخیراتوں کا انتظام ہمارے پاس مدرسے میں چھوٹا سا مکتب ہے وہاں کیا گیا، ہم گھر میں چلاتے ہیں. تو بتا رہے تھے کہ مولانا ہم جو ہے سو قرآن مجید تکمیل ہو رہی 18 رمضان کو ہمارے پاس، تو خواتین کی طرف سے یہ اصرار ہوا کہ ہم کو آپ 18 رمضان قرآن پڑھا کر پھر اس کے بعد گھروں کو بھیج دیں گے، تو جو بقیہ دن بچ رہے چاند رات تک ہم تراویح کہاں پڑھنا؟ پھر تاخیراتیں آتی، شب قدر کی تلاش کا حکم ہے، مرد حضرات تو مسجدوں میں بیان سن لے رہے، اپنے دل کو نرم کر لے رہے، آنسو بہا لے رہے، اللہ سے رشتہ جوڑ لے رہے، ہم لوگ کیا کرنا؟ تو خواتین کا یہ اصرار، خواتین کی یہ خواہش، خود وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ پھر سے کوئی قرآن کا انتظام کیجئے، تراویح کا انتظام کیجئے اور تاخیراتوں میں بیانات کا انتظام کیجئے. ہم کو دین سننا ہے، سیکھنا ہے، جاننا ہے، چاند رات تک ہم آپ کے مکتب اور مدرسے کو آنا چاہتے ہیں اور ایک رات کی تراویح بھی مس نہیں کرنا چاہتے. سوچو آپ کیسی قابل مبارکباد وہ عورتیں ہیں. ایک طرف پورے بازار بھرے پڑے ہیں عورتوں سے، دوسری طرف یہ مبارک عورتیں بھی ہیں.